قریب بھی آ سکتے ہیں آپ، تکلیف نہ ہو. تھوڑا سامنے ہی آ جائیے، بائک کا انتظام تو نہیں ہے، سننے میں آسان ہے. نہیں ہے تھوڑا سا آ جائیے، تو قریب رہے. نہ قریب بیٹھنا ہوتا ہے. آ جائے سامنے. ان لوگوں کا بھی کھانے کا ہے، وہاں پہ ڈالا ڈال دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ما بعد. ہمارے ٹائم کے حساب سے تقریباً 15 منٹ ہم لوگ لیٹ ہو چکے ہیں. میں بغیر کسی تاخیر کے مولانا نذیر الحق صاحب ہمارے حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس مبارک محفل کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
معزز سامعین، میں نے جو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 تا 27 تا 31 آیت، ان آیتوں کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، زینت کا سامان بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو واجبی جو لباس ہے اس کے بارے میں کہا، اور انسان کا وہ لباس جس سے وہ زینت اختیار کرتا ہے، جس کو وہ مکمل کرتا ہے، جس سے وہ خوبصورت نظر آتا ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ سوآت کا مطلب وہ لباس جو آپ کے شرمگاہ کو یا وہ ان چیزوں کو چھپاتا ہے جو ظاہر نہیں ہونی چاہیے، جیسے شرمگاہ ہے، جو مرد کا جو لباس ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا نیچے حصہ، یہ واجبی لباس ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی پہنا جاتا ہے یہ اس کی زینت کو مکمل کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا، اور واقعی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اس سے مہذب نظر آتا ہے، تہذیب والا نظر آتا ہے، سلیقہ آمند نظر آتا ہے، لیکن یہ جو لباس ہے اس کو پہنتے وقت ہم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ لباس اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر لباس، خاص کر مسلمان جب لباس پہنے تو کچھ چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ لباس ایسا نہ ہو کہ کسی تہذیب کی خاص نشاندہی کرتا ہو، جس طرح ہندوؤں کے پاس زعفرانی کلر کا لباس ہے، اور کوئی بھی تہذیب چاہے یہودیت ہو چاہے اور دوسری تہذیبوں میں کوئی خاص لباس ان کی تہذیب کا ہے تو اس لباس سے جو ہے آدمی پرہیز کرے۔ اور دوسری چیز وہ لباس اتنا تنگ اور اتنا یہ بھی نہ ہو کہ انسان کے سارے اعضاء بھی نظر آئے، ڈھیلا ڈھالا ہو۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہے، جو بھی پینٹ پہن رہے ہیں یہ جو ہے ٹخنے سے اوپر ہو، کیونکہ ہم لوگ وعید جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی پاجامہ، جو بھی لنگی، جو بھی کپڑا ہے اگر ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جو ہے جلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو آدمی اپنے پاجامے کو، اپنے لنگی کو تکبر کے طور پر لٹکاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تو یہی تقوی کا لباس ہے۔ اس میں مفسرین نے کئی چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز تقوی کا لباس، بعض لوگوں نے کہا کہ قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا مومنوں کو وہ تقوی والا لباس ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان، جو انسان کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہی جو ہے تقوی ہے، وہ تقوی کا لباس ہے۔ اور بعض کے نزدیک تقوی کا لباس وہ ہے کہ آدمی، بعض لوگوں کے نزدیک اعمال صالحہ، جو نیک اعمال ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، یہ جو ہے تقوی کا لباس ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، انہی کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما رہے ہیں۔ اور کپڑے پہنتے وقت اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں کپڑے پہنتے وقت اور کپڑے نکالتے وقت، تو ان سب کا بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی، انسان جب کپڑے نکالتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا ہے تو جو ہے شیطان اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی شرمگاہ کو جو دیکھتا ہے۔ اس کا ذکر اس کے بعد کی آیتوں میں جو ہے آ رہا ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی شیطان انسان کے ساتھ ہے اور وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے،
اگر آدمی بسم اللہ کہہ کر اگر کپڑے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کی شرمگاہ کو یا پھر آپ کے جسم کے اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور جب نیا کپڑا پہنے انسان تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی اس کو ان دعاؤں کا جو ہے اہتمام کرے، اور دعاؤں کی کتابوں میں ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں، خاص کر حسن المسلم ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر سارے آداب لباس کے سلسلے میں دعائیں ہر دعا جو اس کے اندر موجود ہے، ان دعاؤں کا جو ہے اہتمام کریں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اولاد آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈالتے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں دکھائے، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہی آیت ہے میں لکھا، ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی شیطان جو ان لوگوں کے دوست ہیں جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور وہ لوگ کون ہیں کہ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد واللہ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ برے باتوں کا یا پھر جو ہے فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایسی بات آپ ایسا جھوٹ باندھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے نہیں کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے برائی کی طرف جو ہے حکم دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے صحیح راستہ بتلایا۔ اس کے بعد کیا آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس کی عبادت کو خالص اللہ کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد کے آداب جو ہے انسان کو بتلائے اور کہا کہ اے اولاد آدم، تم مسجد کے حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور اپنا اچھا بہترین لباس جو ہے پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، یعنی اسراف مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ان چند آیتوں کا ترجمہ تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید تشریح سے جو ہے دعائی ختم کریں۔ بہت سی اہم اور بہت سی ضروری باتیں، بہت ہی اہم آیتوں کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت واضح باتیں تھیں جو اب تک آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، اس پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں، اور مولانا حفظ الرحمان صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، تقریر ان کی انشاءاللہ۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدر محترم، ذمہ داران یونٹ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہیں، جو ہم سب کا اکیلا تن تنہا پروردگار ہے۔ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
محترم دوستوں، آج کی اس بارونق محفل میں جس موضوع سے آپ سے بات کروں گا، جس ٹاپک کے تحت میں بات کروں گا، وہ ہے فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق کون؟ وہ کون سے اعمال ہیں یا وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے انسان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے؟ ایک بات مسلم ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ضرورتیں ایسی ضرورتیں ہیں جن کو وہ تنہا پورا نہیں کر سکتے، یا ان کی زندگی میں ایسے مشاکل، ایسے مشکلات، ایسے مصائب ہیں جن کو وہ ختم نہیں کر سکتے، اور ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، طرح طرح کے وسائل اپناتے ہیں، طرح طرح کے راستوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک مومن، ایک سچا مومن وہی ہوتا ہے جب اسے ضرورت آتی ہے یا جب اسے کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو کئی راستے وہ بھی اپناتا ہے اسلامی طریقے کے، لیکن ایک سب سے اہم راستہ جو وہ چنتا ہے وہ ہے دعا کرنا۔ ایک تو وہ خود دعا کرتا ہے اپنے پریشانیوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، دوسرا دوسروں سے ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اس کے لیے دعائیں کریں، میں فلاں پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے، وہ خود بھی دعا کرتا ہے اپنے لیے اور دوسروں کے کو بھی جو ہے ابھارتا ہے اس کو دعا کرنے کے سلسلے میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ جن کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے یا جن کی اہمیت مانی جاتی ہے وہ ہے فرشتے۔ کیا انسان فرشتوں کی دعاؤں کا بھی مستحق بن سکتا ہے؟ یقیناً انسان جو ہے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور یہ جو فرشتے ہیں وہ انہی کے حق میں شفاعت کریں گے یا انہی کے حق میں دعائیں کریں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی اس آیت سے یہ بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ فرشتے بھی جو ہے دعائیں کرتے ہیں انسانوں کے لیے، اور ان کی دعاؤں کا مستحق بننے کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ انسان کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے فرشتے جو ہے مومن کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے سلسلے میں جو ہے دعائیں کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں یا جو بھی فرشتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہمیشہ مشغول رہنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں ہمیشہ مشغول رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ بھی جو ہے ایک مومن کے حق میں دعا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کو جو ہے ان کو جنت نصیب فرما اور جہنم سے جو ہے نجات دلا۔ یہ جو ہے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ جو ہے دعائیں کرتے ہیں فرشتے۔ اسی طریقے سے ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، یعنی کہ جو لوگ تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تیرے سامنے، ان لوگوں کو تو معاف فرما، اور جو تیرے راستے پر چلتے ہیں ان لوگوں کو تو معاف فرما اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ جو ہے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ محترم دوستوں، ان آیتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں ایک انسان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کا مستحق وہی آدمی بن سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ کے ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ بھی سب سے اہم چیز تھی۔ اور ایک چیز کیا ہے، ایک مرتبہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ان کے گھر میں
دعوت قبول کرنے کے بعد، کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ افطر عندکم الصائمون، تمہارے گھر میں روزے داروں نے افطار کیا. وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں نے تم پر درود بھیجا. یعنی ایک آدمی اگر کسی انسان کی ضیافت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے. یہ دعا سکھلائی ہے کہ اس کے حق میں یہ دعا کی جائے. یعنی گویا کہ فرشتے جو ہیں اس آدمی کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں جو آدمی کسی دوسرے مومن بھائی کی جو ضیافت کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، تو اس کے حق میں جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے احادیث میں کچھ ایسے خوش نصیبوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں. اور فرشتے وہ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. جیسا کہ پہلا وہ شخص ہے جس کے حق میں فرشتے جو ہے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہے جو مسجد میں دوسری نماز کے انتظار میں جو ہے بیٹھا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، انتظار میں، نماز کے انتظار میں، جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، گویا کہ وہ نماز میں، گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے. جب تک بندہ مسجد میں ہے، دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، اور جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے تب تک وہ نماز کے اندر ہے. اور اسی طریقے سے اور آگے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ وَتَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، اے اللہ تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما. میرے دوستوں، یہ دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے فرشتے جو مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے ان لوگوں پر. رحم کا مطلب جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی پر رحم کر دے تو اس سے بڑا خوش نصیب، اس سے بڑا خوش دنیا کے اندر انسان نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. اور اسی طریقے سے سلف صالحین جو ہے ان ساری چیزوں کا بہت ہی اہتمام کیا کرتے تھے. جیسا کہ عطا بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کو وہ ہمیشہ مسجد میں دیکھتے. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا مسجد میں وہ ٹہل رہے تھے، انہوں نے جا کر کہا کہ میں کب سے دیکھ رہا ہوں آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر ٹہل رہے ہیں، جائیے تھوڑی دیر آرام کر لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بندہ جب تک مسجد میں رہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی عبادت میں یعنی نماز میں رہتا ہے. اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں جب مروں تو مسجد میں مروں، جب میری موت آئے تو مسجد کے اندر میری موت آئے، نماز کی حالت میں میری موت آئے. تو یہ سلف صالحین کا ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ وہ جو ہے مسجدوں میں انتظار کیا کرتے تھے نمازوں کے سلسلے میں. اور اسی طریقے سے دوسرا شخص وہ ہے جس کو فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے، وہ ہے جو اگلی صف کا اہتمام کرتا ہے. پہلی صف، مسجد کے اندر جو بھی مسلمان، جو بھی مومن مسجد کی پہلی صف کا اہتمام کرتا ہے وہ بھی جو ہے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے. جیسا کہ برا بن عاصب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ بھی ایک حدیث کے راوی ہیں، سیم جیسی حدیث ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون فی الصف الاول، اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. درود کا مطلب ہے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف کا اہتمام کرتے ہیں، پہلی صف کا اہتمام کرتے ہیں. کتنی بڑی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف کا اہتمام کرتے ہیں. اور صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الصف الثانی، دوسری صف پر بھی کیا دعائیں کرتے ہیں فرشتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات دہرائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون فی الصف الاول، پہلی صف پر.
تیسری مرتبہ جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلی الصف الثانی، ہاں دوسری صف پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جو آدمی مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے وہ بھی اس دعا کا مستحق بن سکتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو پہلی صف کا اہتمام کرتا ہے۔ دیکھیے یہ جتنی بھی چیزیں نماز سے تعلق رکھتی ہیں، جتنی بھی دعاؤں کا مستحق جو انسان بنتا ہے وہ نماز سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسرا آدمی وہ ہے جو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے، وہ آدمی ہے جو صفوں کو مکمل کرتا ہے۔